نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران آیا مقدسہ نمبر 34 ہے نہ 64 ہے. مقدسہ نمبر 64. تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مقدسہ نمبر 164 سورۃ آل عمران 164 آیا مقدسہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث پاک کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ہم اب کافی حد تک جان چکے ہیں کہ قرآن پاک کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن پاک کے بعد دیکھا بھی حدیث پاک کو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس حکم کے بارے میں کیا عمل فرمایا، کیا عمل کرنے کا حکم دیا، اور کیا اس پر ایمان رکھنے کا حکم دیا. کچھ ایمان رکھنے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کچھ چیزیں عمل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ مختص ہیں. اب تینوں چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کا کلام قرآن کیا کہتا ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان عمل اور ایمان کیا کہتا ہے. اور تینوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں. پہلی چیز ایمان ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر اور رسول پر، اللہ پر اور رسولوں پر ایمان رکھو، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی ذات کے بعد رسولوں پر بھی ایمان رکھنا ہے، فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے، قیامت پر بھی ایمان رکھنا ہے.
جو کچھ تقدیراً ہو جائے اللہ کی تقدیر پر بھی ایمان رکھنا ہے. یہ ہے ایمان کی شرط. جس طرح ہم بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں بچپن میں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ دو صفتیں ہیں اور دونوں میں تینوں چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اب بات قرآن پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت پر کی، اور خاتمیت پر کرنے کے بعد صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم تھی. اللہ کو تو ہے ہی نہ ہے، اللہ کے رسول کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ میرے بعد آنے والی قومیں اس میں اختلاف کریں گی اور نیا نبی گھڑ لیں گی، نیا نبی بنا لیں گی. لہذا نبی علیہ السلام نے خاتم النبیین والی آیا مقدسہ کی تفسیر بھی فرما دی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اور اللہ کے رسول ہیں. اور اس اللہ نے انبیاء کا سلسلہ بند فرما دیا، اور وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، علم والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرما دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ بلا چونو چرا ہم اس بات کو مان لیتے. صحابہ تو مان گئے لیکن ہم نہیں مانتے، مان لیتے. اور یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کو یہ علم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تیری امت میں فتنے پیدا ہوں گے اور تیری نبوت کا بھی، وہ خاتمیت کا بھی انکار کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں. اب اتنی وضاحت فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب کوئی امتی نبی بنے عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ میں، عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ میں، تو وہ کون ہوگا؟ مرتد اور کافر. مرتد اور کافر. عیسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وہ آئیں گے. اسی کا طرح ایمان ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آئیں گے، مان لیا نبی علیہ السلام نے. لیکن آلریڈی وہ نبی ہیں، بعد میں نبی نہیں ہوں گے. وہ تو آلریڈی نبی ہیں. یہ کہتے ہیں بعد میں نبی آیا نا، نبی تو آیا، بعد میں کہاں آیا بھائی؟ عقل کے ناخن لو، بعد میں نبی کہاں آیا؟ وہ تو آلریڈی نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نیا نبی ڈکلیئر کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کو نیا نبی ماننا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر کوئی نبی نہیں. جو کہنے والے وہ جھوٹ بولتے ہیں. کہنے والے جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. کہ نبی علیہ السلام یا تو یہ نہ فرماتے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. عیسیٰ علیہ السلام تو آلریڈی نبی ہیں،
آقا علیہ السلام کے بعد میں تو نہیں آئے، وہ تو اتریں گے۔ نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے بعد آئیں گے، وہ تو پہلے نبی ہیں، وہ تو آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ تو اب اس کو دلیل بنا لو کہ نبی تو پھر آ گیا نا، نبی کا آنا تو پھر ثابت ہو گیا نا۔ وہ نبی کہاں آیا؟ نبی تو پہلے آلریڈی ہے۔ وہ بات تو ہے کہ وہ تو آلریڈی نبی ہے، اور نیا نبی پیدا ہو خواہ مخواہ اپنی طرف سے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ نہ فرماتے تو پھر ایک شک تھا کہ خاتم کا معنی تم افضل کر لو، اعلیٰ کر لو، سردار کر لو، آپ کی خاتمیت پر کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے اس کا ترجمہ ہی بیان کر دیا تو اب ٹمک ٹوئیاں مارنیاں یہ کہاں کا اصول ہے؟ خاتم النبیین تم نے نہیں مانا نا، لہذا تم نبی علیہ السلام کے نافرمان۔ بے شک تم اپنے آپ کو نبی کی امت ڈکلیئر کرتے رہو، اور جو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نبی اور گھڑے بنائے وہ کافر۔ لہذا قادیانی سارے کے سارے کافر ٹھہرے، سیدھے سیدھے، کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت ڈٹ کے کرتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ہم تو طریقہ اپناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تو دوغلی پالیسی ہوئی نا، نیا نبی تو تم نے گھڑ لیا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ لے کر عیسیٰ علیہ السلام جب آ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد، تو ہمارا نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ پتہ نہیں کتنے دیوس عیسیٰ ہوئے پھر رہے ہیں۔ وہ احمد عیسیٰ بھی تمہارا مرزائیوں کا پھٹا ہوا، جس کو اوپر سے قرآن مجید بھی پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ غلط پڑھ ہوتا ہے۔ اور دوسرے جس طرح جلیل اللہ تعالیٰ مربی، خطبہ پڑھنا تو اب چھوڑ گیا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، وہ پڑھتا ہے۔ اور بڑی دلیل دے رہا تھا کہ احمد رضا خان کے فتوے میں ہے کہ 8 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی پیدائش ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا 12 ربیع الاول ہے۔ جمہور کا قول بھی ہے، زیادہ لوگ اس بات کو فالو کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے۔ ایک احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کو کون فالو کرے گا؟ اگر وہ 8 بھی لکھ دیں گے، 8 لکھ دیں گے تو آپ ہم پہ چڑھائی تو کر سکتے ہیں کہ بریلوی نہیں مانتے، نہ مانے۔ جمہور علماء کرام ایک آدھے مفسر کا اپنی اس کی تحقیق ہے، اس نے لکھ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کے ہر قول کو نہیں مانتے، کچھ امام شافعی سے مان لیتے ہیں، کچھ امام مالک سے مان لیتے ہیں، جہاں سے رعایت ملے مسلمانوں کو وہ چل پڑتے ہیں۔ ہم تو اتنی سختی نہیں کرتے، ہم تمام بزرگوں کو جدھر سے زیادہ ہمیں سہولت ملے ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا لنک ہے، ساروں کے ساتھ، ہم کسی کو برا نہیں کہتے۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 ربیع الاول لکھ دیا ہے تو کون سا گناہ کر لیا ہے؟ کوئی گناہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام کی بات میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، اور باب المغازی یا مغازی کا لفظ ہوتا ہے، یہ مغازی پڑھ رہا تھا، میم کے نیچے زیر زبردستی۔ یہ میں دوبارہ وہی حدیث آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ اور اس کے راوی بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب 2 جلیل القدر صحابی، اور جلیل اللہ اور ذلیل اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرے، یہ حدیث پاک میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ رواہ ابن ابی شیبہ
فی مصنفی ہی، اس کی کتاب ایک مصنف ہے، ان عفان ان سعید ابن مینا ان جابرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جابرین وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہما، بے شک ان دونوں کے نزدیک، قالا کہا ان دونوں نے، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول۔ حضرت جابر بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے فرمایا کہ عام الفیل والے سال نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عام الفیل والے سال پیر والے دن سوموار کو پیدا ہوئے۔ یوم الاثنین، پیر والے دن سوموار کو پیدا ہوئے۔ عشرہ من شہر الثانی عشرہ، دو 10 یعنی 12 من شہر ربیع الاول، رمضان پاک کا ربیع الاول کا مہینہ 12 ربیع الاول کا مہینہ، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ وفیہ بعث فیہ عرج وبہ الی السماء وفیہ ہاجر وفیہ مات وہذا هو المشہور عند الجمہور واللہ عالم بالصواب۔ اور یہی بات جمہور کے نزدیک مشہور ہے، یہی بات زیادہ مانی جاتی ہے، جس میں صحابہ کا قول آ گیا۔ باقی محمود فلکی نے 9 ربیع الاول لکھا ہے، اور حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 ربیع الاول بھی لکھا ہے، لیکن ان کی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اس میں انہوں نے 12 ربیع الاول بھی لکھا ہے، 12 ربیع الاول بھی لکھا ہے، اور زیادہ معتبر قول صحابہ کا قول ہے۔ باقی اپنی اپنی رائے ہے۔ حضرت حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر 8 ربیع الاول لکھ دیا ہے تو اس کا کوئی ماننا ضروری نہیں ہے، ہم پر فرض نہیں ہے۔ یہ تو تم پر فرض ہے نا کہ تمہارے نبی غلام احمد قادیانی کانا، وہ جو کچھ کھچ مار گیا ہے وہ تم پڑھتے رہو، لکھتے رہو۔ تمہارا قرآن سے کیا تعلق یا تمہارا حدیث سے کیا تعلق؟ نہ تم قرآن کو مانو نہ تم حدیث کو مانو۔ یہ میں آج ایک اپنے پرانی تقریر ہے تمہارے مربی کی، آج کل وہ خلیفہ بنا ہوا ہے، اس وقت بھی خلیفہ ہوگا، ذرا وہ بھی سن لو۔ تھوڑے سے میں دکھائی دوں۔ چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی میں اپنی عبادت کی، حضرت افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جیسی پاکیزہ جگہ تھی، جو مسلمانوں کے نزدیک بیت الحرم کے بعد سب سے مقدس مسجد ہے۔ وہاں غیر مسلموں کو اپنی عبادت کی اجازت دیتے ہیں، اور یہاں اسلامی عبادت سے ایک وجہ سے کہتے ہیں مشکل ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتے کہ جن کو ہم غیر مسلم سمجھ رہے ہیں وہ اسلامی طریقے سے ہی کرتے آتے ہیں۔ کوئی عقل ہونی چاہیے، کوئی دستور دنیا کا ایسا ہے جس کی روح سے اس قسم کی حرکتیں جائز ہوں، کوئی انسانی قدر ایسی ہے جس کے پیمانے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عقل نہیں، جو حدیث کا انکار کریں، نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہ مانے، وہ عقل والے ہیں، جو ایک نیا نبی گھڑ لیں وہ عقل والے ہیں۔
جو اپنی وقت علیحدہ وہ کہہ علیحدہ چارپائی اٹھا کے گھر والوں سے وکھرے ہو جائیں، وہ جناب علی کیا عقل والے ہیں؟ واہ جی واہ، ایسی عقل ہونی چاہیے۔ اور غلام محمد قادیانی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حوالے دیے بھی ہیں، کافی حوالے دیے بھی ہیں، لیکن ان کو حوالوں سے کیا تعلق؟ انہوں نے تو اپنا مسلمانوں کو جھیکا دکھانا ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، تمہارے احمد رضا خان بریلوی نے لکھ دیا ہے تو لکھ دیا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کی اپنی رائے ہے۔ صحابہ کرام کی یہ رائے ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا، آقا علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول ہے، لیکن تمہیں تو یہ نہ اتنی کتابیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمہیں پڑھنا نہیں آتا، تمہارے مربیوں کو قرآن پاک نہیں آتا، تم کو آتا نہیں، اور تمہارے اس خلیفہ کو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے منہ پہ بندہ لتر مارے، سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، اور اوپر ترلا اتنا بڑا رکھا ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا امام ہی یہ ہے، قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، سیدھا قرآن پاک آج تک نہ آیا تمہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہو۔ خدا کا خوف کرو اور آقا علیہ السلام کے غلام بنو، گومے کو چھوڑو، اس کا نام غلام احمد ہے، غلام احمد ہے، نبی نہیں ہے، غلام احمد ہے۔ اگر اس نے کوئی یکی مار دی ہے، بے وقوفی پاگل خانہ کر دیا ہے تو وہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، بالکل نبی نہیں، اور امت مسلمہ کا اس پر اتحاد ہے، اور اتحاد کو پارا پارا کرنے والے آمدی ہیں غلام محمد قادیانی کے ماننے والے مرزئی۔ اب یہودیوں کے یار بنے ہو تم، نصارہ کے تم یار بنے ہو، پاکستان کی مخالفت کرتے ہو، اسلام کی تو مخالفت کرتے ہو، جب پکڑے جاتے ہو تو پھر باہر بھاگنے کی کوشش کرتے ہو۔ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ثابت ہے۔ باقی محمود پاک میں بتا چکا ہوں، اپنی اپنی رائے ہے، کوئی رائے کچھ دیتا ہے، کوئی رائے کچھ دیتا ہے، کوئی رائے کچھ دیتا ہے۔ تو حدیث کو عام کرو، نبی علیہ السلام کی حدیث کو عام کرو۔ حدیث کو تم چھپاؤ گے تو صاحب ظاہر ہے کوئی کسی رائے کے پیچھے لگا ہے، کوئی کسی رائے مانا اہل تشریح کے نزدیک 17 ہے، 17 ربیع الاول پیدائش، 17 ربیع الاول۔ اب اہل حدیثوں کا کفر تو نہیں ہونا، ہم نے لگایا کہ انہوں نے 17 کیوں کہا گیا، اور تم کہہ دو کہ 8 ہے تو 8 ہے تو 8 ہے، لیکن دیکھنا تو ہم نے تقویت والی بات ہے نا، جمہور کی بات دیکھنا ہے اور صحابہ کی بات کو دیکھنا ہے۔ جمہور کی بات 12 ربیع الاول ہے اور صحابہ کرام کی بات 12 ربیع الاول ہے۔ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے امام ضرور ہیں، لیکن وہ جمہور کے خلاف ہیں یا صحابہ کے خلاف ہیں تو ان کی بات کو نہیں تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ ان کی بات حدیث نہیں، ان کی بات حدیث نہیں۔ ہمیں حدیث کا حوالہ مل رہا ہے، جب حدیث کا حوالہ مل رہا ہے تو باقی اپنی اپنی رائے ہے، فقہ کی اپنی، جس طرح فقہ کی اپنی رائے ہے، جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے زیادہ عمل اس پر ہوتا ہے، اور فقہ نے جو عمل کیا ہے اگر وہ قرآن اور حدیث سے ٹیلی ہو جاتا ہے تو فقہ بھی عمل ہو جاتا ہے، اگر ٹیلی نہیں ہوتا تو فقہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی، کسی کا اپنا کام ہی نہیں رہتا۔ بات وہ کام جو نبی علیہ السلام کی حدیث کے تابع ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان کے تابع ہو، اور اس پر پھر جمہور علماء کرام بھی متفق ہوں، اور مسلمان اس لیے مسلمان ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور مرزئی اس لیے کافر ہے کہ وہ قرآن کی بھی اور اپنا حضور کی حدیث کی بھی مخالفت کرے گا، بلکہ حضور کی حدیث کو مانے گا نہیں۔ اگر تم اس حدیث کو مانتے ہو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی تو گومے کو چھوڑ دو، جب تم چھوڑتے نہیں
تو حضور کی حدیث کا انکار کرتے ہو. جب حضور کی حدیث کا انکار بلکہ قرآن کا انکار کرتے ہو. خاتم النبی جن کا ترجمہ تم نے اپنی منمانی سے کر لیا. جب تم نے منمانی سے کر لیا تو تم کافر ٹھہرے. قرآن پاک کی آیا مقدسہ کا ترجمہ منمانی سے کیا، منمانی سے کیا تو کافر ٹھہرے. آقا علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو جمہور علماء کرام کے ساتھ ساتھ 2 صحابہ کرام کی اپنی رائے بھی ہے، اور صحابہ کرام کی رائے سب پر مقدم ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی. عام الفیل کو ہوئی. جس سال ہاتھیوں نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی اسے عام الفیل کہا جاتا ہے. ہاتھیوں کا سال، ہاتھیوں کا سال. اس سال میں نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے، یہ صحابہ کرام کا قول ہے، 50 دن پہلے یہ واقعہ عام الفیل، فیل والا واقعہ، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم ان پر برسانے لگے، چھوڑ رہے تھے وہ کنکر. ترمیہم بحجارہ، ترمیہم بحجارہ. او جلیلہ، او ذلیلہ، اور تجھے تو ترمیہم کا ترجمہ ہی نہیں آنا. قرآن پاک تجھے پڑھنا نہ آیا. پہلے میں اس لیے کہتا ہوں قرآن سے سیکھ لے، ہو سکتا ہے قرآن کو سیکھتے سیکھتے تجھے اللہ ہدایت دے دے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بس، گوشت بھی گل گیا، جسم بھی گل گیا، بس بس کی طرح بدبودار ہو گئے. اور تم بھی مرزائیوں بدبودار ہو گے. میں اس لیے دعوے سے کہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان فوت ہو 3 دن بعد اس کی قبر بھی کھود لو، اور کوئی بھی مرزائی فوت ہو، اور خاص طور پہ خلیفہ مسرور فوت ہو جائے، اتنے تک ڈیلے کر لو. جب یہ خلیفہ مسرور فوت ہو جائے تو اس کا جسم بھی دیکھنا 3 دن بعد، زیادہ دن نہیں، 72 گھنٹے بعد اس کا جسم بھی دیکھنا. اس پہ کیا بچھو، کیا سانپ، کیا کچھ نہیں پہنچا ہوگا. اور ایک گناہگار نبی علیہ السلام کا امتی، اس کا جو عام امتی نبی علیہ السلام کا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا بھی جسم دیکھ لینا کس کا جسم سلامت ہوتا ہے. اللہ کے خوف سے ڈرو. تم قرآن پاک کو بدل رہے ہو اور کوئی نبی علیہ السلام کی حدیث کا بھی منکر ہو. تم یہ انکار جو ہے نا، یہی تو تمہارے کافر ہو تم. اس لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول، اور تو رکھنا ڈالا. احمد رضا خان نے ایسے لکھ دیا ہے، ایسے لکھ دیا تو لکھنے دے تو لکھنے دے. تجھے تو پتہ ہی نہیں. کتاب المغازی، مغازی لفظ ہی نہیں پڑھنا تھا، مغازی ہوتا ہے، میم تو زبر ہے، غزوہ سے یہ لفظ نکلا ہے. حدیث پاک دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں. رواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ، ان کے کتاب کا نام ہے. اس مصنف میں انہوں نے عن عفان عن سعید ابن مینا عن جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، عن جابر و عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما قالا تثنیہ مذکر غیب فعل ماضی، قالا تثنیہ مذکر غیب فعل ماضی، قالا کہا ان دونوں نے، فرمایا ان دونوں نے، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول. اب بھی تمہیں سمجھ نہ آئے تو پھر خدا کی لعنت ہے، جر اللہ خدا کی لعنت ہے تم پر.
احمد رضا خان بریلوی نے اشعار بھی بڑے کہے ہیں، ان میں یہی شعر بھی کہا ہے، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تو کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ آقا علیہ السلام کا جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہونا ہے۔ لم یخلق الرحمن مثل محمدن عبدا و علمی کانہ لا یخلق۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وَآسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ ہیں آقا علیہ السلام کی میلاد کے تذکرے، اور قیامت تک رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کی محبت لوگوں میں جاگتی رہے گی، اور علماء کرام میلاد والے دن خاص طور پہ آقا علیہ السلام کے اوصاف سناتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہیں، صورت بیان کرتے ہیں، جس طرح حضرت حسان بن ثابت نے صورت بیان کی، وَآسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں، میری آنکھ پر موقوف نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا کسی حسین ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک، منزہ، صاف شفاف پیدا فرمایا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا رب محبوب آپ کو ایسے بنا رہا تھا جیسے آپ کی مرضی تھی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ ہما خوبہ دارن، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو تنہا داری۔